بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 5ویں جماعت کی درسی کتاب کی چوتھی کہانی، جس کا عنوان خدمت خلق ایک عبادت ہے، اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ الف، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو اس کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ ب، بیر روما کا کیا مطلب ہے؟ بیر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں اور روما اس کنویں کا نام تھا۔ بیر روما کا مطلب روما کا کنواں ہے۔ جیم، یہودی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا کنواں کیوں فروخت کیا؟ جواب، کیونکہ مدینہ کے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے دن 2 دنوں کا پانی جمع کر لیتے، یہودی سے کوئی بھی پانی خریدنے نہ آتا تھا۔ دال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی سے پورا کنواں کتنے میں خریدا؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی سے پورا کنواں 20,000 درہم میں خریدا۔ اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں رفع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور ہماری نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے تاکہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات ملے۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ بک کا صفحہ ہے۔ الف ہے، یہودی سے کنواں خریدا۔ آپشنز دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، نمبر 4 حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ نے بھی سٹوری پڑھی ہے، کس نے خریدا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے نشان بھی لگا دیے۔ بے ہے، بیر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آج کس شہر میں موجود ہے؟ آپشنز ہے، نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 جدہ، نمبر 3 مدینہ منورہ، نمبر 4 ریاض مدینہ منورہ۔ جیم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دن مسلمان کنویں سے پانی حاصل کرتے۔ آپشنز ہے، نمبر 1 مفت، نمبر 2 مہنگا، نمبر 3 سستا، نمبر 4 آدھی قیمت۔ مفت صرف مسلمان ہی نہیں، مدینہ کے سارے لوگ، مدینہ میں جتنے لوگ رہتے تھے وہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے تھا، وہ پانی مفت حاصل کرتے تھے۔ دال، مسلمانوں نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت کی۔ آپشنز ہیں، نمبر 1 13ویں سال، نمبر 2 15ویں سال، نمبر 3 11ویں سال، نمبر 4 12ویں سال، 13ویں سال۔ مسلمانوں نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ سے 13ویں سال ہجرت کی۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ جملے: ہجرت، مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ امڈ آئے، اچانک آسمان پر سیاہ بادل امڈ آئے۔ رضامند، یہودی کنواں بیچنے پر رضامند ہو گیا۔ دنیاوی فائدے، ہمیں کوئی بھی کام صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یقین ہے جو ہم ادھر نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کا اجر دے گا، دنیا اور آخرت دونوں میں دے گا، صرف دنیا ہی دنیا نہیں، آخرت دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کر کے خانوں میں لکھیں۔ الفاظ معنی: خسارہ، نقصان، معمول، عمل کیا ہوا، یعنی وہ عمل جو انسان بار بار کرتا ہے وہ معمول ہوتا ہے، ایز یوزول۔ بشارت، خوشخبری،
معاوضہ بدلہ صدقہ جاریہ نیکی وہ نیکی جس کا اجر مرنے کے بعد بھی قیامت تک ملتا رہتا ہے، اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں. جیسے کسی نے مسجد بنا دی، کسی مدرسے میں بچوں کو، کسی کو کوئی چیئر رکھ دی، کسی بچے کو پڑھا دیا، اس طرح کی اور بھی صدقہ جاریہ میں اس کا بہت وسیع مفہوم ہے. اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، نفع فائدہ. اب آگے سوال نمبر 5 ہے، دی گئی مثال کے مطابق نیچے دیے گئے جملوں کی نشاندہی کیجیے کہ کون سا جملہ فعل ماضی سے، کون سا فعل حال سے اور کون سا فعل مستقبل سے تعلق رکھتا ہے. مثال، انہوں نے لوگوں کی مدد کی، یہ کی تھی نا، گزر گیا، فعل ماضی. آگے ہے الف جملے ماضی حال مستقبل. یہ ہم نے بتانا ہے کہ کس زمانے میں یہ جملہ پایا جاتا ہے، یعنی یہ جو دیا گیا جملہ ہے اس کا زمانہ کون سا ہے. الف مدینہ منورہ میں یہودی کا کنواں تھا، ماضی ہو گیا نا، گزر چکا ہے ٹائم، فعل ماضی. بے یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا، فعل ماضی، کیونکہ یہ زمانہ بھی گزر چکا ہے. جیم مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہوگی یعنی آنے والا زمانہ، فعل مستقبل. ایک روز یہودی کا حق ہوگا، فعل مستقبل. کنویں کو عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، فعل ماضی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بشارت دی تھی، فعل ماضی. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.